أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم قاری ماجد علی نقشبندی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. آج ناظرین کرام ایک ایسے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور آج وہ مبارک دن ہے جس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی کہ جس فتح کو قرآن حکیم نے فتح مبین قرار دیا، یہ فتح عظیم تھی. پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فتح عطا فرمائی تو یہ وہ ایسا باب فتح تھا. جب یہ کھلا تو پھر دین اسلام عرب و عجم میں پھیلا، اور دین اسلام بھی پھیلا، اسلامی فتوحات، اسلامی سلطنت کی سرحدیں بھی پھیلی، روحانی سلطنت کی بھی سرحدیں بھی جو تھی وہ کئی بر اعظموں پہ پھیلی تھی. اس کے واقعات اور تفصیلات، یہ واقعہ کیوں ہوا، فتح مکہ کیسے ہوا،
یہ تفصیلات میرے اسکالر ابھی آپ کو بیان کریں گے، لیکن یہاں میں ایک بات بڑی اہم آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ فتح عظیم ہے جس کا قرآن حکیم میں تو ذکر ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے زرتشت کی کتاب اوستا میں بھی اس کا ذکر ہے، ہندوؤں کے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے بائبل، اس میں بھی ذکر ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ 10,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں باز، جاں نثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان مجاہدین، ان کی تعداد بھی تمام کتابوں میں، یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں 10,000 کا ذکر ہے۔ اور لیٹسٹ کتاب جو اس معاملے پہ آئی ہے وہ کالکی اوتار ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر وید پرکاش نارائن نے جو کتاب لکھی ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحے کے قریب بنتے ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کے اعلیٰ صفات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ وہ 1,24,000 انبیاء کرام کے جو خصائل تھے وہ سارے وہ جو ہے حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ تو تنہا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارد تو تنہا داری، یہ 5,000 سال پرانے جو قرآن ہیں ہندوؤں کے، اس میں تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، یہ بھی آپ کو ملیں گی۔ اور یہ لیٹسٹ کتاب انہوں نے لکھی ہے وید پرکاش نائن نے۔ اس نے کہا کہ ہندو جس کالکی اوتار کے، جس آخری جو ہے وہ رہنما کی، مذہبی رہنما کی تلاش میں ہیں اور جس کی امید پہ بیٹھے منتظر ہیں، وہ تو عرب میں آ چکے ہیں، اور وہ تمام اپنی کتابوں سے اس نے وہ ساری صفات جمع کر دی۔ اس معاملے میں ایک اہم بات جو ہے کہ کس طرح فتح مکہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کامیابی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے وہ کس طرح مکہ میں داخل ہوئے، اس پہ ویسٹ والے سارے حیران ہیں۔ میں جب آگے چلوں گا تو آپ کو وہ تمام تفصیلات بتاؤں گا، لیکن مجھے لین پول کا جو ایک حوالہ ہے وہ بہت پسند ہے، بہت مزہ آیا اس کا۔ لین پول نے لکھا، میں اس کے اوریجنل ورڈ بھی آپ کو سناؤں گا۔ لین پول نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کے ساتھی جو تھے سیدنا بلال، ان پہ جو ظلم کرتے تھے قریش مکہ، جنہوں نے آل یاسر کو شہید کیا، حضرت سمیہ کو اس طرح جو تھا دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ کہتا ہے خباب بن ارت پہ جو مظالم ڈھائے جاتے تھے، جو حضرت خبیب کو جس طرح شہید کیا گیا، جس طرح زید کو شہید کیا گیا، جن لوگوں نے سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جن لوگوں نے چبایا تھا، وہ عثمان بن طلحہ کہتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں اس دن داخل نہیں ہونے دیا ہجرت کی رات، کہتا ہے وہ آدمی جو سراقہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا۔ اسی طرح دیگر جو لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار کو چھین لیا، مسلمانوں پہ ظلم کیا، ان کی پراپرٹی خرید لی، پراپرٹی جو تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ حبار بن اسود جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی ان کو جاتے ہوئے نیزہ مارا تھا، جس کے نتیجے میں پھر وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح کے اتنے مظالم کی تفصیل کہتا ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ، عرب جو ہیں وہ اپنا کبھی انتقام نہیں چھوڑتے، چاہے کوئی کسی کونے میں ہو، سالوں سال گزر جائیں وہ اپنا انتقام نہیں چھوڑتے۔ آج پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ، اور ایسے اس کے جانثار ہیں جو دنیا میں کسی کے نہیں تھے، آج وہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ آج خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لوگ دیکھیں گے کس طرح سر کٹتے ہیں، جس طرح فصل کٹتی ہے اس طرح تلواروں سے کاٹ دیں گے۔ کہتا ہے اب وہ داخل ہو رہے ہیں، تیار ہو جاؤ لوگوں دیکھنے کے لیے۔ کہتا ہے بات یہ کیا ہوا ہے، کوئی خون کا قطرہ نہیں بہا، کوئی گھر نہیں لوٹا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا، وہ سب مجرم جو تھے گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ ان سے پوچھا جاتا ہے تم سے کیا سلوک کیا جائے، تو کہتے ہیں آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، کرم فرما ہے، عالی نسب ہے، آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے۔ اور کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، یہ الفاظ کہہ کہ ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ حیران کن بات ہے، کہتا ہے یہ دنیا کا کوئی قانون آئین، دنیا کا کوئی احکامات ہوتے، کہتا ہے، اور ان لوگوں کی اگر گردنیں جو تھی تن سے جدا کی جاتی تو کوئی لوگ کوسچن نہ کرتے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرتا، وہ کہتے بالکل ٹھیک ہے ان مجرموں کو مارا۔ لیکن کہتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار دی یونیورس ہے، وہ رحمت اللہ عالمین ہے، یہ انہی کا حوصلہ، انہی کا ظرف، انہی کی رحمت تھی کہ ان سب مجرموں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ تو آج ناظرین کرام اور بہت ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے شہید کر دیا ایک مسلمان انصاری کو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک بنی، جب آپ کے پاس یہ اطلاع آئی تو آپ مسکرا دیے۔ ان کے جو ورثاء تھے انصاری صحابی کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا بندہ شہید کر دیا اکرمہ نے، ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ شہید اور اکرمہ دونوں جنت میں اکٹھے ہی سیر کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ جب رومیوں سے مقابلہ ہوا ہے اور اکرمہ جو تھے وہ فتح مکہ میں مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی جنت میں جاتے ہیں۔ ان کا کتنا بڑا مقام اور کیسے زبردست جرنیل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی، بتائیے نا کعب بن زہیر کو۔ اور ایک بات یہاں طے ہو گئی، یہ بھی بات میں زور دے کر دوبارہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا سنیں، کہ گستاخ رسول جو ہے اس کی اسلام میں سزا صرف موت ہے، اور اس کو کوئی دنیا کی عدالت، کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کی حکومت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے۔ آپ کسی کو چاہیں تو معاف کر دیں، ورنہ تو ابن قتل کعبہ کے پردے کے اندر لپٹا ہوا تھا، اس کو وہاں سے نکال کے جو تھا وہ قتل کیا گیا تھا۔ گستاخ رسول کی یہ سزا ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں، یہ آپ کا اختیار خاص ہے، آپ کا ذاتی حق ہے، آپ جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کعب بن اشرف کو لایا گیا، یہ حجو لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت غلیظ نظمیں لکھتے تھے، لیکن جب سرنڈر کیا اس بارگاہ پاک میں تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اپنی چادر عطا فرما دی اس کعب بن زہیر کو۔ اس اکرمہ بن ابو جہل جو خدا و رسول کا دشمن تھا، ابو جہل کا بیٹا، اس کو بھی اپنی چادر عطا فرما دی۔ تو حفیظ جلندری نے ٹھیک کہا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور ہمت ہی، قربان جائے ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، ساری امت آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں جی، آج فتح مکہ، حالات، اثرات اور نتائج، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور میرا خاص موضوع یہ رہا ہے۔ میرے دل سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور دل نہیں کرتا کہ میں اس کو ختم کروں۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ڈاکٹر نعیم الدین نظری، تینوں ہی پی ایچ ڈی ڈاکٹر آج میرے ساتھ ہیں، تینوں سے آپ واقف ہیں۔ اور قوالی کا ڈاکٹر جو ہے پی ایچ ڈی شیر میاں داد خان، السلام علیکم غازی صاحب۔ جناب شروع پھر آپ ہی سے کر لیں میرا اچھا خیال، جو حکم۔ ورنہ میں تو میرے خیالات رک نہیں رہے۔ ہاں جی، میں بڑا زور لگا رہا ہوں۔ وہ سن کے میدان میں جب گھوڑا دوڑنے لگتا ہے نا اور میدان جہاد میں جائے تو اس کو قابو کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا، ذکر سرکار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، سبحان اللہ، یا حی یا قیوم۔ شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دیان، یا حافظ یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے عیب، تو زیست کا ہے عنوان، تو ساحر ہر عدوان، تیری ذات ہے زوجل، تو ہر مشکل کا حل، تیری ذات ہے زوجل، تو ہر مشکل کا حل، ہر سمت ہے تیری
ہر سمت ہے تیری دھوم یا حیو یا قیوم 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 رحمت کی نگاہوں کا اشارہ مانگو دنیا سے کوئی شے نہ خدا را مانگو دنیا کی وفا جھوٹ سہارے ہیں فریب اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تنزیل تیرا پیغام ہے خاص تیرا انعام ہے درد کی یہ اکسی ایمان اس کی تاثیر ہے سلسلہ احساس الحمد سے تاوناس ہے سلسلہ احساس الحمد سے تاوناس ہے صاف اس کا مفہوم ہے صاف اس کا مفہوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا اللہ 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 یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم امن سب کی کرو چاہا نہ ثروت مانگو سب کی کرو چاہا نہ ثروت مانگو تم اہل محبت ہو محبت مانگو تم اہل محبت ہو محبت مانگو ہر حال میں تھامے ہوئے دامان رضا اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو یا حیو یا قیوم 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 وہ نبیوں کا سردار ہر عالم کا مختار تو ساز ہے وہ آواز تو راز وہ محرم راز تو لفظ ہے وہ فرہنگ تو حاکم وہ اورنگ تو لفظ ہے وہ فرہنگ تو حاکم وہ اورنگ تو لازم وہ ملزوم تو لازم وہ ملزوم یا حیو یا قیوم 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 کر دل کو عطا سوز دوامی یا رب ہر سانس و رحمت کی پیامی یا رب اورنگ شاہی کی نہیں حاجت مجھ کو کافی ہے محمد کی غلامی یا رب یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں کیا ہوں میں کس شے کی تلافی چاہوں کیا بات میں فطرت کے منافی چاہوں کچھ پاس نہیں اشک ندامت کے سوا کس منہ سے گناہوں کی معافی چاہوں یا حیو یا قیوم 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 اللہ
ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر طاہر امید تنولی, آپ وہ پی ایچ ڈی انگلش میں بھی ہے نا آپ کے لیے خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں. کمال کی بات ہے. یہ آرتھر گلمین ہے جس کی کتاب ہے دی سارسنز, لنڈن سے یہ چھپی تھی, بڑی مشہور کتاب ہے. اس کی کچھ لائنیں آپ کو سنانی ہیں اور بس دل چاہتا ہے کہ پھر اس کے بندہ نعرے مارے. میں رات پڑھتا رہا ہوں اس کی کتاب. کہتا ہے کہ اٹ از گریٹلی ٹو ہز محمد's praise that on this occasion conquest of Makkah, when his resentment for ill usage in the past might naturally have incited him to revenge, he restrained his army from all shedding of blood and showed every sign of humility and thanksgiving to Allah for his goodness. 10 or 12 men who had on a former occasion shown a barbarous spirit were proscribed, and of them 4 were put to death. But this must be considered exceedingly humane. کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے وہ جو چاروں کو مارا بھی ہے. In comparison with the acts of other conquerors, in comparison for example with the cruelty of the Crusaders, who in 10,099 put 70,000 Muslim men and women and helpless children to death when Jerusalem fell into their hands. وہ کہتا ہے 1099 میں جو کروسیڈرز نے وہاں پہ گئے تھے بیت المقدس میں, 70,000 آدمیوں کو عورتوں بچوں سمیت جس طرح تحقیق کیا تھا, کہتا ہے وہ ذہن میں تاریخ رکھیں اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کس طرح یہ معاف کرتے ہیں اور کس طرح رحمت اپنی. اگلی بات سنیں. اور with that of the English army also fighting under the cross, which in the year of grace 1874 burned an African capital in its war on the Gold Coast. Muhammad's victory was in very truth one of religion and not of politics. He rejected every token of personal homage and declined all regal authority, and when he haughty chiefs of the Qurayshites appeared before him, he asked, جب سارے یہ بڑے بڑے فرعون تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو کہتا ہے کہ اب حضور نے سوال کیا, قربان جائے, what can you expect at my hands, مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. جواب سنیے ان کا. مرسی او جنرس بردر, آپ کریم ہیں, آپ ہمارے بھائی کریم ہیں, آپ سے ہمیں یہ رحم کی توقع ہے. بی اٹ سو, چلو این جی صحیح, یو آر فری, ہی ایکسپلینڈ. وہ کیا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, تم سے کوئی مواخذہ نہیں, جاؤ تم آزاد ہو. جی جناب کیسا ہے. سبحان اللہ. بھائی صاحب یہی عظمت ہے کہ جس کا اعتراف مخالفین بھی کرنے پر مجبور ہیں. اس کی وجہ بھائی صاحب یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ تاریخ انسانی رہ گئی ایک طرف, تاریخ انبیاء جو انسانیت کی تاریخ کا آئیڈیل زمانہ ہے اس میں بھی آپ کو اس طرح کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں انبیاء میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا, جب قوم کے مظالم بڑھ گئے, قوم کا انکار بڑھ گیا تو بات پھر بد دعا پہ پہنچی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے مظالم کا انجام بد دعا پہ نہیں کیا, دعا پہ کیا. اللہ, یہ ختم نبوت ہے. اللہ پاک نے فرمایا اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کا انتظار تھا. ایک ایسی رحمت, ایک ایسی رحمت کہ جس کے بعد سوائے انسانیت کے فروغ کے اور کوئی امکان باقی نہیں بچتا. انسانیت کے لیے ساری بھلائیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد بھائی صاحب بات یہ ہے کہ فتح مکہ پہ بہت اچھا بھی آپ نے انٹرو میں بہت ساری چیزوں کو کور کر دیا. جب آپ اس واقعے کو بھائی صاحب, جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں, یہ کئی حوالوں سے تاریخ انسانی کے لیے ایک آئیڈیل واقعہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, 10 سال کے عرصے میں ریاست قائم کر کے اسے عالمی سطح پہ پہنچا دینا, یہ اتنا یونیک واقعہ ہے کہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. ابھی تو 8 سال ہوئے ہیں نا. آپ, میں پورے دور کی بات کر رہا ہوں. نہیں پورے دور میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ. آف کورس. اور غازی صاحب یہ صرف ریاست نہیں قائم ہوئی, ایک تہذیب قائم ہوئی. واہ. اور اس تہذیب کے بعد انسانیت نے کسی تہذیب کا چہرہ نہیں دیکھا. ایک کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد انسانیت کسی نئی تہذیب سے آشنا نہیں ہوئی. یہ حضور خاتم الامم ہیں اور اسلامی تہذیب خاتم التہذیب ہے. واہ واہ واہ. یہ تہذیبوں کو ختم کرنے والی سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی نئی تہذیب نہیں آئی. وہ شعر آپ نے سنانا ہے ہنوز اندر والا, تو اب بھائی صاحب یہ ہے تو وہ سنا دیں. اب بھائی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. دیکھیں ہم یہ بڑی آسانی سے بات کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے. ابھی آپ نے وہ کوٹیشن بھی پڑھی کہ کوئی خون نہیں بہائیے, تو یہ آسانی سے نہیں ہوا. اب دیکھیں اس کا آغاز صلح حدیبیہ سے ہو گیا, اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے صحابہ کا کیا
مقام تھا، ایک دن آپ کو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ غازی صاحب 6 ہجری میں غزوہ جب یہ ہو گیا صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہو رہا ہے، 7 ہجری میں وادی القرا کے ساتھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، 7 ہجری میں آپ مکہ المکرمہ پہلا ورود آپ کا ہو رہا ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت جو آپ کو تھا۔ کوئی وقت ہے 8 ہجری کے جمادی اول میں غزوہ موتا ہو رہا ہے، اور رمضان میں اتنی بڑی جنگ، اور غزوہ موتا آپ جانتے ہیں یہ اسلام کا پہلا کلیش تھا عالمی سطح پہ، یعنی اب اسلام کا جو معاملہ تھا وہ انٹرنیشنل ہو چکا تھا، اور اتنے بڑے مارکے سے گزرنے کے بعد فتح مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے آئینی، نفسیاتی اور عسکری وہ سارا ماحول پیدا کر دیا جو فتح مکہ کے لیے ضروری تھا۔ کمال ہے۔ یہ کیسے مختصر بتانا ہے کہ جنگ کیسے شروع ہوئی؟ بنی بکر جو تھے انہوں نے بنو خزاع جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان پہ حملہ کیا، کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیسے ہوئی؟ وہ تہجد کا ٹائم تھا، وہ کیا ہوا؟ وہ ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، جس طرف آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ فتح مکہ میں پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کئی مرتبہ اٹیمپٹس ہوئیں آپ کو شہید کرنے کی، 2 اجتماعی ہوئیں، ایک ہجرت کی رات اور ایک یہودیوں نے کوشش کی تھی، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ انفرادی اٹیمپٹس ہوئیں۔ ان میں ایک عمیر ابن وہب آئے تھے صفوان ابن امیہ کے، فتح مکہ والے اس سے پہلے آئے تھے، فتح مکہ سے پہلے۔ ایک جو ہے وہ فضالہ ابن عمیر تھے، اور ایک حارث ابن عثمان ابن ابی طلحہ تھے۔ یہ 3 مرتبہ یعنی یہ انفرادی اٹیمپٹس ہوئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نبوی حکمت عملی کے تحت ہر چیز کو ایسے اخلاق میں تبدیل کیا کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی جان کا جو پیاسا ہے وہ آپ کے اوپر جان فدا کرنے پر مجبور ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک میں جانی دشمن کو جانی فداکار بنا دیا، اور یہی وہ جانی فداکار ہے۔ پھر عمیر ابن وہب جو ہیں یہ صفوان ابن امیہ کو لاتے ہیں، جب وہ بھاگ جاتا ہے جدہ کی طرف، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرماتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں حضور کو نشانی عطا فرما دیں، تو آپ اپنی وہ عزت والی دستار جو فتح مکہ کے موقع پر پہنی ہوئی ہے وہ اتار کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ، اور وہ صفوان ابن امیہ کے پاس لے جاتے ہیں جدہ، اور واپس لاتے ہیں۔ صفوان ابن امیہ آ کے جو عرض کرتا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک سنا ہے تو نے، اچھا میں ابھی ایمان نہیں لاؤں گا، مجھے 2 مہینے چاہیے، میں سوچ بچار کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 4 مہینے لے لو، اور اپنے ساتھ رکھا غزوہ حنین میں، آریتاً اسلحہ لیا، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ مدینے میں مسلمان۔ اور یہ حنین میں جو سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے نتیجے میں ہاں جی بالکل ہل ہی گیا تھا نا، بالکل ہل گیا تھا۔ اچھا جی، جو سوال آپ نے پوچھا تھا ہوا یہ تھا کہ بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاع پر رات کے وقت وطیر نامی چشمے کے اوپر مسلمانوں کے حلیف میں، مسلمانوں کے حلیف تھے، اور یہ وہ حلف تھا، یہ وہ معاہدہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھا ان کا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور جب حضرت عبد المطلب کی غالباً جو اہلیہ تھی اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد میں سے تھے وہ اسی خاندان سے تھے، اسی خاندان سے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا جب ان کا سفیر آیا 40 لوگوں کے ساتھ، تو اس نے آ کر باقاعدہ اشعار پڑھے اور اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے بزرگوں کی جگہ پر ہیں، ہم آپ کے ننہال بنتے ہیں، ننہال بنتے ہیں، اور انہوں نے اس کو جتایا۔ اور اچھا پھر جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بنو خزاع کے لوگوں نے وہ معاہدہ پیش کیا جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں باقاعدہ وہ پڑھ کے سنایا، پڑھ کے سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امن کا معاہدہ ہے، ہم اس کو اور مضبوط کریں۔ واہ واہ۔ تو جیسے ہی یہ خبر پہنچی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر تھوڑا سا وہ واقعہ بیان کر دیں کہ آپ تہجد کا وقت ہے تو آپ نے کہا نصرتا میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ اس علیہ میں کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو معاف کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد ادا فرما رہے ہیں، تو آپ اسی دوران اچانک فرماتے ہیں نصرتا 2-3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو ام المومنین اچانک متوجہ ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کیا راز ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں نصرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پکارا ہے مکہ سے بنو خزاع نے، تو میں ان کی پکار کا جواب دے رہا ہوں. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا، وہ علم عام لوگوں جیسا نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے حجابات ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے تو بڑا اچھا مسئلہ حل کیا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. تو آپ کی نہیں، اقبال کہتا ہے کہ یہ اقبال کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بتا رہا ہوں جی کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتا ہے. برابر ہے، بالکل ایسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان بھی دیکھ رہے ہیں، اور شام قیامت میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. بلکہ ایک مصرع سن لیں، کہ تو بے نیند آئے معافی صدور. اے میرے رسول، آپ وہ ہیں ہمارے سینے کے اندر کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ یاز نور مصطفیٰ والا یا شعر پڑھ میں دو، وہ بھی سنا مجھے دیتا اندر بہت تڑپ ہو ہوں. رہی ہے. اس مصرے کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. اے فروغ صبح آثار و ظہور، کائنات میں جو بھی صبح طلوع ہوگی اور جو بھی زمانہ آئے گا اس کے اوپر آپ کا نور چمک رہا ہو. سبحان اللہ. چشم تو بے نندہ ما فی الصدور، آپ کی نگاہ نبوت وہ ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے جذبات جو زبان پر بھی ابھی نہیں آئے ان کو بھی جان لیتی ہے. واہ واہ. وہ جو شعر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ یاز نور مصطفیٰ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تو جہاں کہیں بھی زندگی کی رمق دیکھے گا، ارتقاء اور تحرک دیکھے گا، روشنی دیکھے گا. آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یا تو اسے پھر اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا ہو گیا ہے، یا پھر انتظار میں ہے، یا تلاش میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. معاہدے تو دو طرف، اب واپس چلے گئے. یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا جو ہے اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے وفا نبھائی؟ جی میں صرف یہاں قرآن کریم کے حوالے سے دو آیات کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے اور قوم نے مکہ سے نکال دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے اور مکہ کو دیکھتے تھے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے انشاءاللہ پھر آپ کو اسی مکہ میں لے کے آئے گا فاتحانہ شان کے ساتھ. تو آج صوفیاء نے یہ وظیفہ نکال لیا کہ جو بار بار مدینہ آنا چاہے، پہلی دفعہ حاضری ہو نا تو پھر خانہ کعبہ کو دیکھ کے یہ آیت پڑھ لے تو آج بھی اسے دوبارہ حاضری نصیب ہو جاتی. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پھر خواب دیکھی ہے اور اس خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. وہاں بھی قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی. صلح حدیبیہ کے بعد پوری سورۃ الفتح جس کی آج شروع میں تلاوت کی گئی وہ نازل ہوئی. تو یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس میں جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ پاک میں تو وہاں کے منافقین نے طرح طرح کے ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو عمرہ بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا اور یہ فتوحات کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ والی آیت نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اسی میں ہے محمد رسول اللہ، اسی میں آگے آیت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت تشریف لے گئے اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ تشریف فرما تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کی گردن سے عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ لگ رہا تھا. کیسا فاتح دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جھک کے اور تواضع کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں
اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت آواز میں اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. اچھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اچھا وہ جو ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، صحابہ کی ساری تعریف اور اس میں صحابہ کی ساری نشانیاں بیان ہیں، تو ان کی سیرتیں بلکہ بیان ہو گئیں. تو میں یہ جو بات میں نے ابھی کی تھی کہ وہ پرانی کتابوں میں سارا ذکر ہے، تو وہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے. اور وہاں پہ علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، تمام تر 10,000 کے لشکر کے اوپر اتنا گریہ طاری ہوا کہ فاتح جو لوگ ہوتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، وہ سارے روتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے. اور پھر میں واپس آتے ہوئے جہاں پہ ڈاکٹر سعیدی صاحب نے بات کی تھی، وہاں یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ابو سفیان واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو اور قبائل آنا شروع ہو گئے، تو اس دوران صرف ایک ہستی تھی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہم یہ جنگ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں فاتحانہ شان کے ساتھ، اور وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اس کا حوالہ موجود ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق گئے، دیکھا کہ وہ جنگ کا لباس حضور کا تیار کر رہی ہیں، تو پوچھا یہ کہاں کا ارادہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنا منہ پرے کر لیا. یہ کیسی زوجہ ہے جو اپنے حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی جو ہے وہ کیا سب سے بڑھ کے غیر مشروط محبت لامحدود وفادار. اور اس میں یہ درس بھی ہے کہ جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے سر اور اس کے راز کی حفاظت کرے، اور آج کی خواتین کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. لامحدود وفاداری اسی کا نام ہے، لامحدود وفاداری. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں لعلہ یرید حوازن، تو آپ پھر خاموش رہتی ہیں. شاید حضور حوازن جانا چاہتے ہیں، شاید روم پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق باہر نکل گئے، تیاریاں عروج پہ رہیں، اور اسی طرح یہ قافلہ عشق و مستی جب چلا، سرکار نے فرمایا حوازن کی طرف چلو، تو سب کو پتہ چل گیا. پھر جب وہاں پہنچے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ شمع جلا دو. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جیسے آج ہم مری جاتے ہیں یا لبنان اگر کوئی جائے تو وہاں پہاڑ ہیں، ان کے اوپر جس طرح وہ ہر گھر میں لائٹ جلی ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی ایک منظر تھا کہ وہ پورا پہاڑ جو ہے، ہر صحابی کو سرکار نے فرمایا کہ چاہے خیمے میں 4 ہو 5 ہو، ہر بندہ الگ شمع جلائے. تو سب نے شمع جلائی تھی. تو ابو سفیان دیکھ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. کسی نے کہا حوازن والے ہیں، کسی نے کہا فلاں قبیلے کے ہیں. انہوں نے کہا اتنی زیادہ افرادی قوت تو کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ جو آرمی اسٹریٹجی ہے. اچھا یہاں میں ایک فکرہ صرف آپ تینوں کے لیے عرض کر دوں اور پھر میں جاتا ہوں اپنا شیر میاں داد سے ہم نے سنی قوالی. یہ جو صلح حدیبیہ تھی نا، اس میں بعض لوگوں نے سمجھا کہ جھک گئے تھے مسلمان کمزور. اس پہ ایک ویسٹرن نے بڑی اعلیٰ بات لکھی ہے جی، اشکار اٹھاؤ میں پڑھ کے. اس نے کہا شاہین جو ہوتا ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن جب وہ شکار کرتا ہے تو اس کو نیچے آنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے فوجی اصول ہے سٹوپ ٹو کنکر، جب فتح حاصل کرنی ہوتی ہے تو شاہین نیچے آتا ہے. ایسی مثال میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا دل کرے میں اٹھ کے وجد کروں. شروع کرو تاکہ وجد کرے. کیا بات ہے. نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار حرم ہو نگاہ کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے، مگر میرے لیے
تقدیر مدینہ لکھ دے تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاج دارے حرم سب پہ کرم تاج دارے حرم نگاہ کرم تاج دارے حرم سب پہ کرم تاج دارے حرم چشم رحمت بخشا سوئے منداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے منداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی تاج دارے حرم نگاہ کرم تاج دارے حرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے میں کشوں مدینے چلی میں کشوں مدینے چلے مدینے چلی مدینے چلی مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمی حیات نہ خوف قضا مدینے میں غمی حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں مدینے چلی دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب
سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ مطہر منور مطہر منور قلبت الحرم یا سید اللہ یا سید اللہ یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارہ را داما توی دستے ہما بیچارہ را داما توی من آسیم من آجزم من بے قسم حالے مرا یا شابوئی روزی لگا پرسا توی یا مصطفیٰ یا سید یا رسول اللہ میرے آقا مدینے والے میرے مولا سیدی یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ یا سید تاجدار حرم ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر طارق محی تنولی وہ نے اسٹینلے لین پول کا میں نے ذکر کیا تھا. اس کی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب اس کی ہے یہ اسپیچز اینڈ ٹیبل ٹاک آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لندن چھپی تھی. دوسری اس کی کتاب جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ اسٹڈیز ان اے ماسک. دونوں کمال کا, اور اس کی انگریزی بھی بڑی خوبصورت ہے. یہ ذرا سنیے. The day of Muhammad's greatest triumph over his enemies was also the day of his grandest victory over himself. کہتے ہیں 2 اس دن فتوحات حاصل کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو مکہ پہ اور ایک اپنی ذات پہ. چونکہ عرب تھے نا تو عربوں کا غصہ جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست اور انتقام کا جذبہ. تو کہتا ہے اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بھی فتح پائی ہے, خود اپنے وجود پہ بھی اپنے اس غصے کو یعنی کنٹرول کیا. He freely forgave the Quraysh all the years of sorrow and cruel scorn in which they had afflicted him, and gave an amnesty to whole population of Makkah. 4 criminals whom justice condemned made up Muhammad's proscription list when he entered as a conqueror the city of his bitterest enemies. The army followed his example and entered quietly and peacefully. No house was robbed, کوئی گھر نہیں لوٹا گیا. No woman insulted, کسی عورت کی توہین نہیں کی گئی. One thing alone suffered destruction, going to the Kaaba. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم stood before each of the 360 idols. کہتا ہے ایک بس کام کیا انہوں نے, 360 بتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. And pointed it to with his staff saying, truth has come and falsehood is fled away. جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان سہوکا. And at these words his attendants hewed them down, and all the idols and household gods of Mecca and round about were destroyed. سارے بت گر گئے. خود ہی ایسے اشارہ فرمایا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا جیسے یہ نہیں کرتے, یہ کاروں میں جوڑتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو, گلیو لگا کے کچھ پکا کام کیا ہوا تھا. وہ جو باقاعدہ یہ آگ سے کیا کرتے ہیں
اس کو کرتے ہیں ویلڈ کیے ہوئے تھے وہ بت دیواروں کے ساتھ, لیکن آپ اشارہ فرماتے تھے وہ بت گرتے تھے. اٹ واز دس, یہ دو فکرے ہیں, اٹ واز دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم entered again his native city through all the annals of conquest. There is no triumphant entry comparable to this one. دنیا بھر کی فتوحات جو ہے اس فتح کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. واہ تو بھائی صاحب جو سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر دیا اس پورے واقعے کے اندر, نہ ان کی پہلے کوئی مثال ہے نہ بعد میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے. بھائی صاحب ویسٹ نے بھی بڑا بیان کیا اس کو, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اصل ایمانی جوہر ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ کوٹ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ میں کیا کیا کہ شہباز کو نیچے آنا پڑتا ہے, لیکن قرآن مجید سے پوچھے صلح حدیبیہ کیوں ہوا, یعنی اسٹریٹجی کیا تھی. جو ہم شروع میں ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے اسٹریٹجی میں, آپ کی پوری سیرت میں ایمان اور عقلی تدبیر ساتھ ساتھ چلتی ہے. ٹھیک, ان دونوں چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ٹھیک, سورہ فتح میں ہے ارشاد ربانی ہے کہ کیوں ہم نے آپ لوگوں کو معاہدے پہ ہم لے کے آئے, کیوں ہم نے جنگ نہیں کرنے دی, کیوں ہم نے کفار کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا. کیوں ایسا کیا؟ اس کا ایک سبب تھا. قرآن مجید وہ سبب بیان کرتا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور ایسی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے, اگر تم چڑھائی کرتے تو انہیں اذیت پہنچتی, اور بغیر تمہیں جانے تم کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جاتے جس پر بعد میں تمہیں تاسف ہوتا, اگر وہ الگ ہو جاتے تو تمہارے ہاتھوں سے ہم کفار مکہ کو ایسا عذاب دیتے جس سے بڑا دردناک عذاب کوئی نہیں ہے. گویا ان پوشیدہ ایمان رکھنے والے مرد اور عورت جو مکہ میں تھے ان کو محفوظ رکھنے, سورہ فتح ہے یہ, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ راستہ نکالا اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت نے کہ ہم اس کو 1-2 سال ڈیلے کریں. ٹھیک, تو یہ جو چیز تھی گائی صاحب یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. یہ جو شاہین نیچے آیا تو یہ شکار کے لیے, سبحان اللہ, شکار کے لیے اور چھپے ہوئے شاہینوں کو بچانے کے لیے. ہاں ہاں واہ واہ, جو کچھ شاہین وہاں بھی موجود ہیں, ابھی انہوں نے پرواز کرنی ہے, ہاں ان کو محفوظ رکھنا. جن گھروں میں بدر کی جو فتح کے بعد چراغاں ہوا سبحان اللہ, وہ گھر بھی تو تھے نا. سبحان اللہ, ایسا ہی ہے. اچھا بھائی صاحب, اب جب آپ سر تشریف لے گئے, آپ دیکھیں ابو سفیان سے ہی تبدیلی کا آغاز ہو گیا. فرمایا جو اس کے گھر میں آ گیا امن پا گیا. سب سے بڑا دشمن اسلام. ابھی آپ نے ایک جملہ فرمایا نا کہ کوئی گھر نہیں لوٹا گیا. لوٹا کیا گیا؟ فرمایا جس نے گھر اپنا بند کر لیا وہ امن جائے امن ہے. اچھا, انہوں نے کہا میرا گھر چھوٹا ہے, آپ نے فرمایا پھر کعبے میں جو چلا گیا, جس نے دروازہ بند کر دیا, جس نے ہتھیار رکھ دیا, اس کو بھی امان ہے. یعنی اتنا وسیع پیرایا معافی کا. یہ کہنا لا ترسیب علیکم اليوم حضرت یوسف نے بھی کہا تھا, لیکن بھائیوں کے لیے کہا تھا. بھائیوں کے لیے کہا تھا, یہاں دشمنوں کے لیے کہا, یہاں ان کے لیے کہا ہے جنہوں نے ان کے بھائیوں کو مارا ہے. یہاں بھائیوں کے قاتلوں کو کہا جا رہا ہے, چچا کے قاتلوں کو, جن لوگوں نے اہل ایمان کے خون بہایا تھا. سمیہ کا آپ نے نام لیا, کیسے کیسے نام لیا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کیا حوصلہ ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا, اور صحابہ کرام کی کیا شان ہے. تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء, اور یہ اصطلاح بن گئی پھر بعد میں. ہاں یہ اچھا جی, وہ واقعہ ابو سفیان کو حضرت عباس چھپا کے لا رہے ہیں, اور حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ خدا کا دشمن کدھر جا رہا ہے, پیچھے بھاگے تیزی سے, انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر داخل کر کے یا رسول اللہ یہ جو ہے عمر یہ نہیں چھوڑا. فکرہ کہا سیدنا عباس نے اس وقت, انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارا اپنا کوئی رشتہ دار ہوتا تو پھر تم نہ کرتے, چونکہ یہ ابو سفیان ہمارا رشتہ دار. جواب پہ قربان جائیے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے جس دن آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق. حضور آپ غزوہ بدر میں دیکھیں نا کیا ہوا, حضرت عمر نے کس کو مارا؟ اپنے ماموں کو مارا, آس کو, آس بن. تو یہ تو بات, یعنی یہ تو بات ہی ایسی رشتہ دار کا وہاں کیا تعلق تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو مارا؟ یعنی صحابہ کرام نے اپنے قریبی عزیزوں کو جو ان کی تلوار کے نیچے آیا, انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ایمان کیا کہتا ہے, یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تعلق کیا کہتا ہے یا رشتہ کیا کہتا ہے. تو ایمان نے ان کی ترجیحات کو, ان کے مزاج کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اور یہ جو ڈسپلن تھا مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اہل ایمان کا اور لشکر اسلام کا, یہ ایمانی ڈسپلن ہی تو تھا. ادروائز تو ایسا ہو نہیں سکتا. کون سا فاتح کسی جگہ گیا اور اس طریقے سے اس نے اپنے تلواروں کو نیام میں رکھا ہو؟ کبھی ایسی مثال نہیں ملتی. جی
ڈاکٹر صاحب اچھا جی ڈاکٹر ایک بات بڑی زبردست ہے, ہر بات پہ قربان ہو جائیں, ایک ایک فکرہ ایک ایک واقعہ. کعبہ میں داخل ہوئے ہیں, کون روٹی پہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے؟ اسامہ بن زید. کعبے میں داخل ہوئے, کون ساتھ ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قربان جاؤں بلال, آپ کے نانا نے پاک پہ قربان. کون ساتھ ہے؟ اسامہ بن زید. تیسرا کون ہے؟ عثمان بن طلحہ, جس نے اس رات نہیں کعبہ کھولا تھا اور فرمایا یہ چابی اب تمہارے خاندان میں رہے گی, اور آج تک اسی خاندان میں ہے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کے قربان جاؤں, یہ آپ ہی کر سکتے. سبحان جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عفو و کرم کے مظاہر ہیں فتح مکہ کے موقع پر, وہ اتنے بے شمار ہیں. اس کی جہتیں ہم نے صرف 2 ذکر کی ہیں, صفوان ابن امیہ والی اور اکرمہ والی, اور بھی ہیں. مثلا ایک تو رحم کا کیسے اظہار ہوا, حضرت سعد نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ابو سفیان پر نظر پڑتی ہے تو جلال میں آ جاتے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, یہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے, اور ہم جو ہے وہاں پر چن چن کر بدلہ لیں گے, اور قصاص شرعی طور پر لینا جان کے قاتل کا جائز تھا. یہ جو میں نے 2 حوالے بالکل ایسے, بالکل ایسے. انہوں کا بالکل ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے کہا, اور ابو سفیان رو رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمتیں تقسیم کرنے کا دن ہے. اور پھر آج اللہ قریش کو عزت دے گا, کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا, اور بڑے خوبصورت انداز میں ابو سفیان کی بھی تشفی ہوئی اور حضور کی رحمت للعالمین کا بھی اظہار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف یہ, اور وہ جھنڈا لے کے حضرت سعد کے بیٹے کو دیا ہے. یہ حکمت عملی ہے. سعد بن عبادہ کے بیٹے جناب قیس کو دیا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا یہ حکمت دیکھیں یار, اس کو ہم واقعہ کو ایسے بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں. میں نے عرض کیا نا, یہی حکمت ہے. اس سے جھنڈا لیا ہے والد سے کہ تم نے یہ فکرہ سخت کہا ہے, آج کے دن یہ نہیں کہنا, لیکن اس کی دل آزاری نہ ہو, ساتھ ہی تالیف قلبی کے بیٹے کو دے دیا جھنڈا. اوئے ہوئے قربان جاؤں, نہیں کوئی دنیا میں یہ کر سکتا, یہ رحمت العالمین ہی کر سکتا. بالکل ایسے. اچھا, جز کے پاس ہے تو کل کے پاس ہے نا, جز اور کل. اچھا, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے نا اس کا بیٹا اس سے آگے نکل جائے. دوسرا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے اس میں, وہ 2 نوجوان ہیں, ایک لڑکپن کی عمر میں ہے, ایک جوانی کی عمر میں ہے. ایک کا نام ابو محذورہ ہے, ایک کا نام عتاب ابن اسید ہے. یہ دونوں خوبصورت کردار ہیں. اور ابو محذورہ تو وہ ہے جو حضرت بلال کی آذان کی مذاق اڑانے آیا ہے, اور صحابہ کرام سے دہرا رہا ہے. جو صحابہ کرام نے پوچھا, حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے, تو حضور کے سامنے چند لڑکوں کو پکڑ کر لایا گیا. تو آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز تھی, تو سب نے کہا ابو محذورہ کی تھی, چونکہ وہ جہیر و صوت تھے, بلند آواز تھی, خوبصورت بھی تھی آواز, خوبصورت بھی تھی. تو آپ نے ان کو جانے دو, باقیوں کو. ابو محذورہ رکے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا ابو محذورہ پڑھو, اذان دو جو تم دے رہے تھے. جیسے حضور کے سامنے انہوں نے اذان دی تو آپ نے درہموں کی تھیلی عطا فرمائی اور تعریف فرمائی, ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے. یعنی کافر باپ کا کافر بیٹا ہے, اس میں خوبی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تحسین فرما رہے ہیں, اس لیے کہ خوبیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات. پھر وہ مؤذن اسلام بنا. جی میں عرض کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ پھیرا سینے پر بھی اور سر پر بھی, اور فرمایا بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا, تیرے اندر بھی برکتوں کا نزول ہو, تیرے اوپر بھی. حضرت ابو محذورہ اس وقت مچل گئے. عرض کی میرے آقا, جہاں آپ نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں, ایک اور بھی کرم نوازی فرمائیں, مجھے مکے کا مؤذن مقرر فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ ابو محذورہ, تجھے مکے کا مؤذن مقرر کرتے ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کی طرف آئے, کس کو کھڑا کیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میرا تو یہ بڑا نازک پوائنٹ ہے, یہ جو یورپ میں آج صدا ہو رہی ہے نا اللہ اکبر کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جو اس دن اذان کعبے کی چھت پہ جس نے دی تھی نا,
یہ اس کی اذان کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. آج یورپ کی فضاؤں میں یہ اشہد ان محمد رسول اللہ لاؤڈ اسپیکر کھل گئے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, اور یہ دنیا میں انشاءاللہ گونجے گا. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے کام. جی. مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا, عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا, تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح, ہوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عزت بخشی گئی ہے کہ جن کو امیہ بن خلف وہاں کوڑے مارتا ہے, اسی مکے میں جہاں ان کو تپتی ہوئی سلوں پہ لٹایا جاتا ہے, آج 100 گز لمبی رسی گلے میں ڈال کے عباشوں کو دے دی جاتی ہے, اس کو پھراؤ, جی اس کو پتھروں پہ پھراؤ گلیوں میں. جی. اور وہ اس دن جب خانہ کعبہ کے اوپر کہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے, اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آواز حق بلند کی ہوگی, تو پھر وہ سارے بت پاش ہو گئے, عصبیت کے, لسانیت کے. ڈاکٹر شیخ محمد سعید رمضان بوتی جو شام کے مشہور مفسر تھے, جنہوں نے الفقہ السیرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے, اور جن کو حضرت خالد بن ولید کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے اور شہید ہوئے ہیں شام کے اندر, انہوں نے فقہ السیرہ کے مقدمے میں اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ آج کل کچھ لکھنے والے جو نئے روشن خیال لوگ آ گئے ہیں, وہ جب فتح مکہ اور اس طرح کے معاملات کو بیان کرتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمانڈر, ایک بہت بڑا دانشور, ایک بڑا شجاع اور بہادر اس حیثیت سے تو پینٹ کرتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی کمالات اور معجزات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فتح مکہ میں کمال یہ ہے کہ جہاں اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پالیسی جو ہے وہ ظاہر کی ہے, ساتھ ساتھ ہر قدم پہ اپنے معجزات ظاہر کیے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں میں سیاسی قائد ہوں وہاں میری نبوت اور رسالت میرے ہر کمال کے اوپر غالب ہے. آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کے بارے میں جب وہ آتے ہیں خیمے میں, تو سرکار پوچھتے ہیں کہ شہادت دیتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو کہ اللہ ایک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے معبود سچے ہوتے تو 10 سالوں میں کسی دن تو مدد کر دیتے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میری نبوت کے بارے میں, تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کی نبوت کا معاملہ ہے نا, ابھی تک تھوڑا سا میرے دل میں شک موجود ہے, لیکن وہ شک کب ختم ہوا؟ خود ابو سفیان کہتے ہیں جب حضرت بلال نے اذان دے لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو پاش کرنے کے بعد طواف کعبہ کر رہے تھے, تو میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رخساروں پہ رکھ کے گہری سوچ میں غرق تھا کہ اب دوبارہ مجھے موقع ملے تو میں کسی طریقے سے دوبارہ قوم کو جمع کر کے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ چڑھائی کروں گا. تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو سفیان اگر تو یہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے. ڈاکٹر طاہر میتنولی, کعبہ کے دروازے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے سبحان اللہ. جب مکہ میں داخل ہوئے, کعبہ شریف پر پہنچے, وہاں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ و نصر عبدہ و ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا, اپنے بندے کی مدد فرمائی, تنہا دشمن کے لشکروں کو شکست دی. سبحان اللہ. غازی صاحب یہ جو آپ نے آپ سے کے ارشاد پاک پڑھا, یہ آپ کا خطبہ ہے. اچھا, جو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا. اگر آپ غازی صاحب اس خطبے کے مزاج کو اس طرح کے الفاظ 3-4 مرتبہ دہرائے گئے. جب آپ اس خطبے کو غازی صاحب دیکھتے ہیں نا, بہت مختصر خطبہ اور خطاب انسانیت کو ہے. اچھا, انسانیت کو خطاب ہے, صرف قریش مکہ کو نہیں, صرف حاضرین کو نہیں ہے. اچھا, اس میں 5 چیزیں بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد. سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمایا جس کا آپ نے پڑھ دیا, ٹھیک, کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری جو بات بیان کی, اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے فوراً بعد وہ غلبہ دین حق کی بات کی. اچھا, اللہ نے تنہا اپنے دین کو غالب کر دیا. واہ واہ. اور جتنے مخالفین تھے ان کے سروں کو جھکا دیا. لیظہرہ علی الدین کلہ, لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ سورہ فتح ہے. فتح میں بھی یہ چیز ہے. اچھا, اور 2 مقامات پہ یہ آیہ مبارکہ قرآن شریف میں آئی ہے. اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر ہو گیا. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی. تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دور جاہلیت کے جتنی رسوم تھیں ان کو ریپیل کر دیا, ختم فرما دیا. فرمایا آج ہر وہ دعویٰ جو دور جاہلیت میں کی بنیاد کے دور میں کیا جاتا تھا, چاہے وہ خون سے متعلق ہے, مال سے متعلق ہے یا عزت سے متعلق ہے, تحت قدمین ہاتین, وہ میرے قدموں تلے روندا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. وہ سب دور جاہلیت ختم ہو گیا. ٹھیک, تعصبات کے سارے بت بھی پاؤں کے نیچے, پاؤں کے نیچے, لیکن سب کچھ ختم نہیں ہوا.
چوتھی چیز ایکسیپشن بھی رکھی، وہ کیا؟ اللہ صدانۃ البیت او سقایۃ الحج، جو بیت اللہ کی خدمت ہے اور حاجیوں کو پانی پلانے کا سلسلہ یہ جاری رہے گا، اگر اس دور میں بھی خیر ہے تو وہ نہیں رکنی، وہ آگے چلنی۔ اور جو پانچویں چیز بیان کی وہ تقریم انسانیت کا اصول بیان کیا، فرمایا اے قریش آج اللہ نے تمہاری نخوت کو ختم کر دیا، تمہارے بتوں کو توڑ دیا۔ پھر آپ نے قرآن شریف کی سورہ یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آدم من تو تمام نسل انسانی آدم سے، آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا یہ جو تمہارے معیارات ہیں مساوات انسانی کا بھی درس، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ یہ جو تمہارے معیارات ہیں ان کی آج سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور غازی صاحب یہ وہ چیز ہے، وہ جو علامہ نے کہا نا کہ چیب خبر سے مقام محمد عربیہ، سلام فرماتے ہیں محمد عربی کا مقام محمد عربی جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ کام جو انسانیت صدیوں میں نہیں کر سکی، آپ 23 سال میں کر کے دکھا دیا۔ یعنی انسانیت کو ان بتوں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، اور وہ بھی عرب کے معاشرے کو، اور آپ نے اس کا عملی اظہار آگے، اور اس کا عملی یہ آپ نے اعلان فرمایا، اور جو بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اس کا عملی اظہار تھا۔ واہ 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 واہ، اسی وقت عمل کر کے دکھا اور دیا۔ سب یہ جو یزید سارا یہ وہی تو چیز چلتی آ رہی تھی، یزیدیت کیا بہت تھی؟ بڑا انقلاب ہے، یہ اتنا بہت بڑا انقلاب ہے، اتنا اوہ، اسی علامہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانیت کر نہیں سکی، جو ذات رسالت مآب نے کام کر کے دیا کہ انسانیت کو شعور دے دیا، انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ تو فتح مکہ جو فی الحال یہ ڈیکلیریشن آف ہیومینٹی ہے آپ کا یہ جو خطبہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر سبحان دیا، اللہ، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو عزت بخشی، جن کے گھر کو امان گاہ قرار دیا، جن کے ڈیروں کو، ان میں ایک حضرت بلال کے بھی مواخاتی بھائی تھے، اچھا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو بھی امان کا گھر قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں۔ فتح مکہ میں کئی ساری جہتیں ہیں اس فتح مکہ کی، ایک تو سماجی جہت ہے اس کی، ایک اس کی عسکری جہت ہے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے، ایک پھر اس معاشرے کے اندر جو مضبوطی کے مظاہر ہو سکتے تھے ان کو اجاگر کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رشتوں میں، صلہ رحمی میں۔ حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں آقا میں نے 2 لوگوں کو پناہ دی ہے، میرا بھائی علی انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو عزتیں دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے میں محمد بھی اسے پناہ دیتا، اللہ اکبر، علی ان سے تعرض نہ کرے۔ واہ، تو ایک طرف تو یہ پہلو ہے افو درگزر۔ پھر آپ کے چچا ابو سفیان ابن حارث چچا زاد بھائی وہ آئے تھے، جس طرح وہ مسلمان ہوئے اور حضور نے اعراض فرمایا، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا، میں جان دے دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، اگر نہ معاف کیا تو۔ اچھا پھر اس میں سے 15 لوگ وہ تھے، 15 لوگ تھے جو سرٹیفائیڈ قسم کے مجرم تھے جن کو قتل کیا جانا تھا، لیکن ان میں سے کوئی 9 کے قریب وہ تھے جو حاضر ہوئے اور ان کو معاف کر دیا گیا، کسی نے معافی مانگی یا خود حاضر ہوئے ان کو معاف کر دیا گیا۔ ایسا ہی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو توہین رسالت والا معاملہ ہے، جن کے اندر یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوا اور وہ اسی روش کے اوپر رہے، تو ان کو کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی تھے تو قتل کیا۔ 2 کو تو حضرت علی نے قتل کیا، ایک کو حضرت ابو برزہ اسلمی اور سعد ابن حویرث نے قتل کیا، ایک اور بھی تھا تلاتل نام کا، وہ بھی مارا گیا اس طرح، ایک لونڈی ماری گئی، ایک لونڈی ماری گئی۔ اس ابن میں قتل کی۔ ہاں جی، اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں نہ ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا انبیاء کے کیوں سینسٹیو ہے ملت اسلامیہ، کیوں سینسٹیو؟ کیوں سینسٹیو ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا مطلب ہے 1,24,000 انبیاء کی ناموس کا احترام۔ جی سبحان جناب اللہ علی، سبحان اللہ۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، واہ۔ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ واہ، پیر نصیر الدین ہے؟ نصیر الدین سے آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کے دامن بنا بنا کر، لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شمار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی لو مدینے کی تجلی سے لگائے، میں وہ بھکاری ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کے دامن بنا بنا کر، اگر مقدر نے حاضری دی، اگر مدینے گیا میں ایک دن، قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے گا جو، کیا وہ ڈوبے گا جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں گے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ
تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پل رہا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. کیوں نہ پل رہا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم متلائے انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر طاہر متنولی ایک بڑی آپ کو اسپیشل بات سبحان کی اللہ. طرف توجہ تینوں کو دلانا چاہتا سبحان ہوں. اللہ. یقیناً آپ کے علم میں ہوگی لیکن اس وقت وہ آپ سے صرف نظر ہوگی. وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ میں یہ بت گرا دی اور سارے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک پر سبحان اور آپ وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب اتنی بڑی فتح کے بعد اتنا عرصہ پہلے ایک جو خاتون فوت ہو جاتی ہے اس کی یاد و تازہ کرنا, اس کی یاد کے وہاں اس موقع پہ جانا. تو پھر آپ نے وہ ساری باتیں دہرائی کہ جب دنیا میری مخالف تھی اس نے میرا ساتھ دیا, اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کیا, یہ بڑی امیر خاتون تھی لیکن اس نے وہ سختیاں برداشت کی دین حق کی خاطر, اور میری جو اولاد پاک ہوئی ان سے وہ ساری باتیں آپ نے کہ میری 4 بیٹیاں ان کے بطن سے اللہ نے مجھے دی, 2 صاحبزادے دیے, یہ ساری باتیں دہرائی. یہ کتنی بڑی عظمت ہے کردار کی. سبحان اللہ. جی جی بھائی صاحب بالکل شاید ہم اب کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھائی صاحب فتح مکہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. واہ آج ہمیں فتح مکہ کی ضرورت ہے. واہ کہ اسلام غالب ہو, اسلامی تہذیب غالب ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کردار کو تازہ رکھنے سے ہوگا جس کردار کے ذریعے سے فتح مکہ ہوئی. وہ کردار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو تیار کیا, صحابہ کا وہ کریکٹر. اچھا بھائی صاحب حیران کن بات یہ صرف صحابہ کا کریکٹر نہیں ہے, قرآن مجید کہتا ہے ہر نبی کے صحابی کا یہی کریکٹر تھا. اچھا جی, وہ کریکٹر کیا ہے؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. پہلی بات, اللہ کی راہ میں نے جو مشکلات پہنچیں اس سے یہ بزدل نہیں ہوئے. وما ضعفوا, کمزور نہیں ہوئے, تھکے نہیں. فما استکانوا, اور باطل سے دبے نہیں. واللہ یحب الصابرین, اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے.
اقبال ہم نے باطل سے یہ دبنے والے، ہم نے یہ دبنے والے ہم اے نے آسمان 100 بار نہیں، کر ہم چکا ہے تو 100 امتحان بار کر چکا۔ واقعی جی اس وقت اچھا سے لے ساتھ کر کعبہ اب کا تک ذکر بھی کر دیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، پاسباں پاسباں ہمارا۔ ایک قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے، اچھا جعل اللہ الکعبہ قیام للناس، اللہ نے کعبہ کو انسانیت کے قیام کی بنیاد بنایا ہے۔ اس کے تو پھر دروازے فوری کھل جانے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو غازی صاحب یہ جو کریکٹر ہے ہمارا، جو صحابہ کرام کے کریکٹر کے اندر ہم نے اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، حضور کا ویسا ہی امتی بننا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ بزدل ہوں، نہ کمزوری دکھائیں حق کے راستے میں، اور نہ باطل کو دیکھ کے دبیں۔ واہ واہ۔ جب یہ کریکٹر آئے گا تو پھر ہمارے لیے اللہ کی نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ ڈاکٹر سعیدی، اگر سیاستدانوں کو پڑھا دیا جائے یہ سارا فتح مکہ کا معاملہ اور لا تثریب علیکم اليوم، یہ سارا پڑھا دیا جائے تو ہمارے اختلافات کم ہو جائیں اور باہمی محبت و الفت نہ ہو جائے، اور تمام عالم اسلام کے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی یہ سبق پڑھا دیا جائے۔ جی بے شک ہماری امت مسلمہ کے جو مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں، اختلافات فطری ہوتے ہیں اور اختلاف معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے وجود کے اعضاء کا اختلاف ہے، یہ اختلاف جتنا مضبوط ہوگا اتنا جسم مضبوط ہوگا، تو اختلاف تو دلیل پر مبنی ہوتا ہے اور یہ رحمت ہوتا ہے اور یہ حسن ہے، اور حسن جو ہے وہ دنیا کی بقا کی علامت ہے۔ ٹھیک، میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں فتح مکہ کے اسباق کے طور پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو سفر ہے، جو دار ارقم سے شروع ہوا تھا اور فتح مکہ تک جو ہے وہ جا کے عروج کو تسلسل پہنچا، جاری ہے۔ تسلسل جاری ہے، تو اس کی ایک بنیاد ہے اخلاص للہیت۔ جو رجال کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے، وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے تھے، اپنی طرف نہیں بلاتے تھے۔ وہ سعید گوہر دین رحمۃ اللہ علیہ والا جملہ کہ درویش یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مولا بسیرا کرے، بابا بسیرا نہ کرے۔ ایک دوسرا حکمت عملی، ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت عملی سے خالی ہوتے ہیں، ہم جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی کر بیٹھتے ہیں۔ 21ویں سال مکہ فتح ہوا ہے اور حکمت عملی اتنی تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہے کہ ایک جگہ بھی کوئی حکمت عملی آگے سے پیچھے نہیں ہوئی یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، پورا تسلسل ہے۔ تو اس حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ جہد مسلسل، ٹھیک، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو کوئی بھی کاز جو ہے اس کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کامیابی، منزلیں جلدی آ جاتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، منزلیں پھر چل کے آ جاتی ہیں، اسٹریٹجی اگر صحیح، حکمت عملی صحیح ہو، اللہ پہ یقین ہو، اخلاص دلوں میں ہو تو پھر منزل جلدی آتی ہے۔ جی سبحان اللہ، میں تو ابھی تک اس بات کے سحر سے نہیں نکل سکا جو آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ منظر پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی فتح مکہ کا وہ موقع ہے کہ جس میں وہ ایک خاتون تشریف لے آئی تھیں، حاضر ہوئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس بھیڑ میں اور رش کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو ٹائم دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں مجھے دل میں کچھ محسوس ہوا کہ یہ کون ہیں جن کو اتنا وقت دیا جا رہا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اما زلت تذکر تلک العجوز، سرکار نے فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، آج کی اس خوشی کے موقع پہ میں انہیں وقت دے رہا ہوں۔ سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگیں کیا ابھی تک آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو ابھی تک؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بہتر، ساری تم اچھی ہو لیکن اس سے بہتر عطا نہیں فرمائی کہ صدقتنی ہی نہ کذبنی الناس، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ دعا مانگیں گے جی، ٹائم ہو گیا دعا کا۔ سب ناظرین سامعین مل کے، جی میرے اسکالر حضرات اور شیرمی حضرات سب مل کے دعا مانگیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اپنی عظمت و شان کے صدقے، کل یوم ہوا فی شان کے صدقے، اللہ کریم ہم پہ جو مشکلیں آئی ہیں ان کو آسان فرما دے، اللہ کریم ان مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس امت سے پیار تھا، جو اس امت کے لیے ایک حق میں دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا صدقہ، ان شب بیداریوں کا صدقہ، ان مبارک آنسوؤں کا صدقہ
ان سجدہ ہائے پاک کا صدقہ، اللہ کریم صحابہ کرام کی باتوں کا صدقہ ہم سے تمام طرح کی مصیبتیں دور فرما دے، پاکستان کو ترقی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، جو لوگ مریض ہیں بیمار ہیں ان سب کو تندرستی عطا فرما، آمین۔ اللہ کریم جو تندرست ہیں ان کو بیماری سے محفوظ فرما، آمین۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس وقت دنیا بھر سے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان سب کی دلی آرزویں پوری فرما، فضل فرما، کرم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی لاکھوں کروڑوں درود و سلام، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، منگتوں پہ ہو ایک نظر، منگتوں پہ سید خیر البشر، منگتوں پہ ہو ایک نظر، یا سید خیر البشر، منگتوں پہ ہو ایک نظر، منگتوں پہ ہو ایک نظر، یا سید خیر البشر، یا سید خیر البشر، قسمت میری جائے سنور، قسمت میری جائے سنور، یا سید خیر البشر، قسمت میری جائے سنور، یا سید خیر البشر، حیدر کا لاڈلا ہے جو، حیدر کا لاڈلا ہے جو، محمد کی آل ہے، حیدر کا لاڈلا ہے جو، محمد کی آل ہے، جس کا ہوں میں غلام وہ زہرا کا لال ہے، حسین ہے زہرا کا لال ہے، حسین ہے زہرا کا لال، حسین ہے زہرا کا لال، نازاں دے نال جس دا جھولا جبرائیل جھلاوے، دوش رسول تے کھیڈے اج سنوں جوڑا عرشوں آوے، او سردار بہشت دا سونا مولا پیر شبیر صداوے، بدر اے سارا عالم اس دا دم دم ورد پکاوے، جس کا ہوں میں غلام وہ زہرا کا لال ہے، حسین ہے زہرا کا لال، مولا حسین ہے زہرا کا لال ہے، گل حق دی میں سمجھا دیواں جے سمجھن دا کچھ ہوش ہوئے، جدا بستر سینہ ہے دردہ بی بی زہرا دی آغوش ہوئے، تو کہنے جنگ کربل دی ایک تخت دی خاطر ہوئیے، انہیں دنیا دے تخت تو کی لینا جدا تخت رسول دی دوش ہوئے، اس کا ہوں میں غلام وہ زہرا کا لال ہے، حسین ہے زہرا کا لال ہے، حسین ہے زہرا کا لال ہے، یا زہد الانبیاء کرم فرمائیے، یا زہد الانبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہوں
کو آئیے بابا یا زہد الانبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہوں کرم فرمائیے بابا ولی رب کا تو پیارا ہے نبی کا تو دلارا ہے تو فخر چیست ہے بابا غریبوں کا سہارا ہے مقدر پر پڑا پردہ اسے سرکائیے یا زہد الانبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہوں مدد کو آئیے بابا نبی نے ویکھیا علی نو آکیا نبی نے ویکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن اے میری جان نے تے ساڈا مان نے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے ویکھیا علی نو آکھیا گودی چ لے کے دوواں نوں آقا چم دے رہندے سی گودی چ لے کے دوواں نوں آقا چم دے رہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو ایہو کہندے سی حسن حسین نو تک کے سب نو ایہو کہندے سی میرے جگر دین دا اے فخر اینے مدنی گوہر اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اے میری حال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے بے مثال نے حسین تے حسن